بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی پھر ہماری گفتگو فصل ثالث میں، اور فصل ثالث جو ہے کہ وہ ولاء کے بارے میں تھا۔ ولاء کی مصنف صاحب نے 3 قسمیں بتائیں، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ ولاء العتق تھی، دوسری ولاء زمان الجریرہ، اور تیسری ولاء الامام۔ تو آج بھی ہم ولاء العتق یا ولاء المعتق پڑھیں گے، البتہ کچھ حصہ اس کا، باقی جو کہ زمان جریرہ کا بھی کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلے درس میں یہ کہا گیا کہ اگر معتق خود موجود ہے اور عتیق کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تو معتق ہی اس کا وارث بنے گا۔ پھر یہ کہا کہ اگر معتق چل بسا اور عتیق اس کے بعد مرتا ہے تو معتق کے وارث معتق کے قائم مقام ہوں گے۔ پھر اس میں اختلاف ہوا کہ آیا صرف اس کے جو ہے کہ مذکر اولاد وارث بنے گی یا بیٹیاں بھی، تو اس میں اختلاف تھا۔ اچھا، معتق کا باپ اگر موجود ہے تو وہ وارث بنے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی وارث بنے گا۔ معتق کی ماں موجود ہو تو اس میں بھی اختلاف تھا، لیکن غالباً شہید ثانی نے فرمایا کہ ماں وارث بنے گی۔ کس کی؟ معتق کی نہیں، بلکہ اس عتیق کی، معتق کی وجہ سے۔ اب آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر معتق کی اولاد بھی نہیں ہے، معتق کا باپ اور ماں بھی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں تو پھر معتق کے بھائی اور بہن جو ہیں وہ اس عتیق کے وارث بنیں گے۔ اچھا، بھائی اور بہن کون سے؟ کچھ ابی ہوتے ہیں، کچھ ابوینی ہوتے ہیں، کچھ امی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امی جو بھائی بہنیں ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے، باقی ابوینی بنیں گے۔ ابوینی نہ ہونے کی صورت میں ابی بھی وارث بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی بہنوں کے حوالے سے شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ بہنیں وارث نہیں بنے گی۔ فرماتے چلیں معتق بھی نہیں، معتق کی اولاد بھی نہیں، معتق کے بھائی بہن بھی نہیں، تو فرماتے پھر ضامن جریرہ کی نوبت آئے گی۔ وہ ضامن جریرہ آ کے جو ہے کیا ہے جناب اس شخص کا وارث بنے گا۔ ضامن جریرہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، اگر کوئی مجھ پہ جرمانہ لگ جائے یا قتل خطئی ہو جائے، مجھے دیت دینی پڑے تو وہ آپ ادا کریں گے، لیکن اس کے عوض کل اگر میں مر جاؤں گا تو میرے وارث بھی آپ ہوں گے۔ تو دوسرے والا شخص وہ کہتا قبل تو حقیقت میں ایجاب وہ کرے گا جو مضمون ہوگا، اور قبول کو وہ کرے گا جو جناب ضامن ہوگا۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں پھر زمانے جریرہ والا شخص اس بندے کا جو ہے کیا ہے وہ جناب وارث بنے گا، لیکن بشرطی کہ اس کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو، یعنی اس کا کوئی معتق بھی نہ ہو اور اس شخص کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو صورت میں یہ وارث بنے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ زمان الجریرہ کیا عقد ہے یا کیا ہے؟ تو فرماتے عقد ہے۔ کہتے ہیں اگر عقد ہے تو اس میں عقد والے تمام شرائط موجود ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ اس میں کیا شرائط ہوتے ہیں؟ ایجاب ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، عربی میں ہونا چاہیے، ماضویت یعنی وہ صیغے فعل ماضی کی صورت میں ادا ہونے چاہیے، ایجاب جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے جناب کس پر؟ قبول پر۔ تو عدمہم اجمع کہتے ہیں ثم، یعنی پھر اگر معتق بھی نہیں، معتق کی اولاد بھی نہیں، معتق کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو یرثہ جناب اس عتیق کا وارث بنے گا کون؟ الاخوۃ والاخوات۔ اخوہ کس کے؟ معتق کے۔ معتق کے بھائی اور بہنیں اس کے وارث بنیں گے۔ من قبل الاب والام، کون سے بھائی اور بہنیں؟ جو معتق کے ماں باپ کی طرف سے ہیں،
अविल अब या सिर्फ बाप की तरफ से हैं। वला यरसुहु और अतीक का वारिस नहीं बनेगा अलमुतकर्रिब बिल वो शख्स जो मुअतिक के साथ रिश्तेदारी रखता है माँ की तरफ से, मिनल इख्वत चाहे कि वो बरादर उम्मी हो, वगैरहिम या भाइयों के अलावा कोई और रिश्ता हो। और रिश्ता कौन सा है? कल अजदाद मसलन नाना, वल जद्दात नानिया, वल आमाम चच्चे। किसके चच्चे? ठीक है, ज़ाहिरन चच्चा से मुराद जो है क्या है, वो मुतलक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर करीने हाल ये है कि माँ के चच्चे, माँ की फुफ्फियाँ, माँ के वल अखवाल वल खालात लहा, और माँ के जो अखवाल और खालात हैं वो भी वारिस नहीं बनेंगे। भाई मेरे, दलील, बगैर दलील के हम बात नहीं मानेंगे। वह मुस्तनदो ज़ालिक कुल्लही, ये जितनी हमने ऊपर फतवा बताई है कि भाई अगर मुअतिक वाले नहीं है तो मुअतिक के भाई बहन मीरास उठाएंगे, लेकिन शर्त है कि भाई बहन अबवैनी हो या अबी हो। इसका मुस्तनद फरमाते रिवायत सुकूनी, वो सुकूनी साहब की रिवायत है। फिर लोहमा के बारे में कि कहा कि जैसे नसब वाले मीरास उठाएंगे ऐसे ही जो है क्या है जनाब ये इतक वाले भी मीरास उठाएंगे। खस बेमा ज़कर ना हो। अब खस्सा की ज़मीर कहाँ जाएगी? फरमाते हैं कि इस रिवायत सुकूनी में मखसूस किया गया है बेमा ज़करना, जिनको हमने जिक्र किया। क्यों? लिल अखबार सहीहत, इसलिए कि सही अहादीस भी इस पर दलालत करती हैं। वयब कल बाकी, फिर बाकी जो दूसरे अफराद बाकी बचते हैं, कहते हैं कि वो अपनी जगह पर बाकी बचेंगे, यानी वो मीरास नहीं उठाएंगे। वल अक़वा, यहाँ से शहीद सानी का नजरिया, अन्नल इनास मिनहुम बितहकीक के मुअतिक की जो मोनस रिश्तेदार हैं फिर जमी माज़ुकिर, तमाम उन चीज़ों में ला यरिस्न, वो वारिस नहीं बनेगी, यानी बहनें भी वारिस नहीं बनेगी। ले खबर असबत, इसलिए कि असबा का लफ्ज़ आया था, जबकि असबा का मतलब ये था कि मुज़क्कर रिश्तेदार। वाला हादा, बस जब हमने कहा कि औरतें जो है क्या है वो मीरास नहीं उठाएंगी, फयस्तवी तो मुसावी है इख्वतुल अब व इख्वतुल अबवैन, तो बरादरान अबी हों तो भी वो मीरास उठाएंगे और अबवैन हो तो भी मीरास उठाएंगे। लिसुकूत निस्बतुल इसलिए कि माँ की तरफ से जो निस्बत है वो साकित हो जाएगी। इज़ ला यरसो, इसलिए कि वारिस नहीं बनेगा मन यतकर्रब बिहा, जो माँ की तरफ से करीब होता है, रिश्तेदार होता है। व इन्नमल मुक्तदी अतकर्रब बिल अब बेतहकीक, कि वो चीज़ जो तकादा करती है मीरास उठाने की वो रिश्तेदारी है जो बाप की तरफ से हो। तो जब बाप की रिश्तेदारी है तो फिर वह मुश्तरकुन, वो सिर्फ बरादरान अबी में भी है और अबवैनी में भी, दोनों तरफ में बाप की तरफ से रिश्तेदारी है। अदम कराबतुल मौला अजमा, फरमाते हैं कि मौला से मुराद मुअतिक है। अगर मुअतिक का कोई भी रिश्तेदार न हो तो फिर इस अतीक का वारिस कौन बनेगा? फरमाते हैं फमौलल मौला, फिर हम देखेंगे ये मुअतिक किसी का अब्द रह चुका है तो फिर हम कहेंगे इस मौला का जो मौला था हुवल वारिस हो, वही इस अतीक का वारिस होगा। इन इत्तफक, अगर ऐसी बात हो, यानी अगर ये मुअतिक भी किसी ज़माने में अब्द रह चुका हो, सुम्मा अदम ही, कहते हैं अगर मौलल मौला न हो, फल वारिसो कराबतो मौलल मौला, फिर वारिस वो बनेगा जो मौलल मौला के करीब है, यानी उसकी औलाद वगैरह। अलामा फुस्सिल, जो खुद मुअतिक के बारे में तफसील बयान की गई। अलबत्ता हमने कहा कि मुज़क्कर हजरात मीरास उठाएंगे, मोनस मीरास नहीं उठाएंगे। फ़इन अदम, अच्छा मौलल मौला भी नहीं है, मौलल मौला के रिश्तेदार भी नहीं हैं, तो क्या होगा? मौलल मौलल मौला, फिर यूँ कहें कि मुअतिक का मौला था, खुद मुअतिक मौला था अतीक का, वो तो नहीं है, फिर उसका मौला भी नहीं है, फिर उसका मौला, ठीक है, वो है या नहीं? अगर वो है तो फिर वो जो है क्या है जनाब वो उठाएगा। अगर वो मौलल मौलल मौला नहीं है, सुम्मा कराबत हो, तो फिर उसके जो करीबी रिश्तेदार होंगे वो उठाएंगे। वाला हादा,
فَإِنْ أَدْمُوا أَجْمَعَ، اگر سب کے سب موالی معدوم ہو، یعنی کوئی بھی مولا نہ ہو، نہ عتیق کا ڈائریکٹ مولا ہے، نہ عتیق کے مولا کا مولا ہے، نہ عتیق کے مولا کے مولا کے مولا ہے، تو کیا ہوگا؟ فضامن الجریرت، پھر جو ضامن الجریرہ ہے وہ میراث اٹھائے گا۔ وہی الجنایت، جریرہ کی معنی کیا ہے؟ جنایت، یعنی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، پاؤں کاٹتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَضْمُنُ صَائِبَةً، بے تحقیق یہ ضامن بنے گا اس عبد کا جو صائبہ ہو۔ صائبہ کا مطلب کیا تھا؟ صائبہ کا ہم نے مطلب یہ کہا تھا کہ جس کے لیے کوئی وارث بھی نہ ہو اور اس کے لیے کوئی ولا بھی نہ ہو۔ کالمعتق فی الواجب، جیسے کسی عبد کو کسی واجب وجہ سے آزاد کیا گیا تو اب اس کے لیے ضامن الجریرہ کوئی شخص بن سکتا ہے، یا وہ شخص جو اصالتاً حر تھا، حیث لا یعلم لہ قریب، جبکہ اس حر کا کوئی رشتہ دار ہم نہیں جانتے، ہمیں علم نہیں ہے۔ فلو علم لہ قریب وارث، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس حر کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو اس کا وارث بنے گا، او کان لہ معتق، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حر کسی زمانے میں عبد تھا اور اس کو زید نے مثلا آزاد کیا تھا، او وارث معتق، یا اس کا معتق تو مر گیا، معتق کا وارث موجود ہے کما فصل، تو پھر لم یصح زمانہ ہو، تو پھر اس عبد کی ضمانت یعنی زمان الجریرہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا یرث المضمون الضامن، مضمون ضامن کا وارث نہیں بنے گا، صرف ضامن مضمون کا وارث بنے گا۔ الا ان یشترک الضمان بینہما، مگر یہ کہ ضمانت دونوں نے ایک دوسرے کو اٹھائی، وہ کہتے ہیں تیرا نقصان میں بھروں گا اور میرا نقصان تو بھرنا۔ ولو کان للمضمون زوج، اگر مضمون کا شوہر ہو، یعنی پھر یہ مضمون مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے، اگر اس کا شوہر ہو، او زوجتن، یا مضمون جو ہے کیا وہ مرد ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، فلہو نصیبہ الاعلی، تو پھر اس بیوی یا شوہر کو اپنا اعلیٰ نصیب ملے گا، یعنی شوہر کو آدھا مال ملے گا اور بیوی کو چوتھا حصہ مال ملے گا۔ والباقی لضامن، باقی جو مال بچے گا وہ جناب ضامن صاحب کو ملے گا۔ خوب۔ وصورت زمان الجریرہ، زمان الجریرہ کے عقد کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ان یقول المضمون، مضمون صاحب کہتا ہے عقدتک، میں نے تیرے ساتھ عقد باندھا، الا ان، یا باندھ رہا ہوں کیونکہ قصد انشاء کرنا ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ عقد باندھ رہا ہوں، الا ان تنصرنی، کہ تم میری مدد کرنا، وتدفع عنی، اور تم میرا دفاع کرنا، مجھے مصیبت سے بچانا، وتعقل عنی، اور تو میری طرف سے جرمانے ادا کرتا رہنا، وترثنی، اور پھر تو میرا وارث بننا۔ فیقولو، تو ضامن کیا کہے گا؟ قبل تو، میں نے قبول کیا، تو اس طریقے سے عقد جریرہ ہو جائے گا۔ وَلَوْ اشْتَرَكَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا، اگر عقد مشترک ہو ان دونوں کے درمیان، قال احدهما، تو ان میں سے ایک یہ کہے گا، الا ان تنصرنی، تو میری مدد کرے گا، وَأَنْصُرَكَ، میں تیری مدد کروں گا، وَتَعْقِلَ عَنِّي، تو میری طرف سے جرمانے بھرے گا، وَأَعْقِلَ عَنْكَ، اور میں تیری طرف سے جرمانے بھروں گا، وَتَرِثَنِي وَأَرِثَكَ، تو میرا وارث بنے گا، میں تیرا وارث بنوں گا۔ او ما ادى هذا المعنى، یا وہ الفاظ جو اس قسم کی معنی پر دلالت کریں، فَيَقْبَلُ الْآخَرُ، پھر دوسرا کے قبول کرے۔ وَهُوَ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ، یہ زمان الجریرہ والا عقد عقود لازمہ میں سے ہے، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ، تو پھر معتبر ہے اس عقد میں، ما، تمام وہ شرائط، یعتبر فیہا، جو عقود لازمہ میں معتبر ہوتی ہیں، ولا یتعدی الحکم جناب الضامن، کہتے ہیں ضامن والا حکم اور کی طرف نہیں جائے گا، یعنی اگر ضامن مر گیا تو اس کا بیٹا ضامن نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ، اگرچہ وہ ضامن کا وارث ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی طرف یہ زمان الجریرہ والا عقد نہیں جائے گا، جبکہ معتق میں معتق کی اولاد کی طرف جا رہا تھا۔ تو الحمدللہ یہ نئی بحث ہے
یہ ہمارے ملک میں میرے خیال میں رائج نہیں ہے زمان الجریرہ والی بات، اس پہ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔